الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترمین و مکرمین سامعین و ناظرین، یہ ہماری آج 9ویں مجلس ہے حرم سے حرم تک جو ہمارا سلسلہ ہے اس کی۔ ہم نے 1999 کے سفر نامے میں 26 جولائی تک پھر 27 تک آپ کو پہنچایا تھا، تو 27 جولائی بروز منگل، یہ 1999 کی بات کر رہا ہوں، نماز مغرب کے بعد پریسٹن شہر کے مسجد الفلاح میں ایک پروگرام تھا جس میں حضرت شیخ حرم فضیلت الشیخ محمد مکی حجازی صاحب نے امت کے اسباب عروج اور زوال کی طرف اشارہ کیا اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اصول دین پہ ہمیں استقامت سے کھڑا رہنا چاہیے، اور رہا فروعی مسائل تو ان میں نزاع اور جدال سے ہمیں بچنا چاہیے، خواہ مخواہ ان کو آپس میں جھگڑے اور جدال کا موضوع نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ کیوں کہ اصول دین دیکھیں، مسلمانوں کا رب ایک، رسول ایک، کعبہ مشرفہ ایک، قرآن ایک، ہم سبھی امت محمدیہ، خیر امت، خیر الامم، نسبت بھی ہماری ایک۔ تو یہ سب وحدتیں تمام مسلمانوں کو امت واحدہ بنانے والی ہیں۔ ان سب وحدتوں اور اکائیوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اس دنیا میں ایک امت بن کے رہیں، متفق اور متحد ہو کر رہیں۔ ہم اصول اور فروع کے فرق نہ کرنے پر اپنی جہالت سے یا دیگر اعدائے اسلام کی سازش کی وجہ سے ہم آپس میں نہ جھگڑیں، ان کا شکار نہ ہوں۔ شیخ حرم نے سیرت طیبہ مطہرہ کے مختلف پہلوؤں کو برادران اسلام اور عام انسانیت کے سامنے اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آپ کی سیرت سے حضرات صحابہ کی طرح ایک امت واحد بن کر زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں قرآن پاک میں تدبر کرنا ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے سلف صالحین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ محض اختلاف برائے جدال اسے اختیار نہیں کرنا۔ اگر ہمیں کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو کتاب و سنت ہمارے لیے مرجع ہے۔ دیکھو کیسی عجیب بات فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر پہلو میں محفوظ ہے۔ آپ کی انفرادی زندگی، گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، پوری کی پوری سیرت محفوظ ہے۔ محدثین حضرات نے اقوال پیغمبر کو محفوظ فرمایا، مفسرین حضرات نے قرآن کریم کی تفسیر و تعویل کو محفوظ کر دیا، اور فقہاء کرام نے اجتہادات سلف کی حفاظت کر کے امت مسلمہ کو یعنی ہمیں
بہت بڑا قیمتی سرمایہ عطا کیا جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اور یہ تو پھر ہماری شقاوت کی بات ہے کہ ہم اس دولت سے استفادہ نہ کریں اور نہ ہی ہم عام انسانیت کو یہ نعمت ان تک پہنچائیں. افسوس کہ ہم نے اپنے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی، بدعات کو ہم نے اصول دین قرار دے دیا، حتیٰ کہ نماز، روزہ، اذان جیسی بنیادی چیزوں میں بھی ہم اپنی خواہشات کو داخل کر دیا. عیدین کے مسئلے میں، چاند کے مسئلے میں اختلاف، صلاۃ و سلام کے الفاظ میں نئی نئی ایجادات، یہ سبھی امت کے زوال کا سبب ہیں اور امت کے عروج کے راستے میں رکاوٹ ہے، اللہ کی ناراضگی اور امت کی پستی کا سبب ہے. ہمیں اصول دین میں، فرائض اسلام میں کوتاہی اور لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. واجبات دین کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ اس کے برعکس ہمیں فرائض کا اہتمام نہیں، واجبات دین کا خیال نہیں. ہم نے کہیں چاند کے مسئلے کھڑے کر رکھے، محض اپنے مفادات کی خاطر حکومتوں کے اشاروں پر دیگر مسلمان حکومتوں کی مخالفت کرنا، یہ للہیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے چاند کا مسئلہ ہو، رمضان کا مسئلہ ہو، تو ہمیں رؤیت کا پابند کیا. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو چاند دیکھ لیں روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر ہی فطر کریں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی افطار کرو. یعنی عید الفطر کا چاند بھی نکلتا ہے، رمضان کا بھی. تو خواہ مہا چاند کی ولادتیں، نیو مون کا جھگڑے اور کھوج لگاتے رہنا، اس کی عام انسانوں کو کیا حاجت ہے؟ ہر آدمی چاند کو دیکھ سکتا ہے. پھر شیخ حرم نے یہ بھی کہا کہ حرمین شریفین میں عبادات کے معاملے میں یہی نافذ العمل چیز ہے کہ رؤیت پہ عمل ہوتا ہے. عید ہو، رمضان ہو، عید الفطر ہو، حج کا زمانہ ہو، ان سب چیزوں پہ جو بنی ہوئی جنتری ہوتی ہے اس پہ اعتماد نہیں ہوتا، بلکہ رؤیت پہ ہوتا ہے. یہ ایک درست بات ہے، حقیقت ہے، جسے شیخ حرم نے مسلمانان برطانیہ کے سامنے پیش کیا کہ خواہ مخواہ شک کر کے امت انتشار کا شکار نہ ہو. پھر حضرت نے مسلمانوں کو جناب رسول اللہ کی محبت پہ اور ان پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنے کے ترغیب دی، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجتے رہو. اور آپ دیکھیں، ایک دفعہ ہم نے درود بھیجا اور ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ ایک پڑھنے کے بدلے میں، ایک بار درود بھیجنے کے بدلے میں ہم پر 10 بار درود بھیجے گا. دیکھیں کتنا فائدہ ہے ہمارا. اس عظیم ہستی جس پہ ایک بار درود بھیجنے سے اللہ ہم پہ 10 بار درود بھیجے، تو کیسے نہ ہو کہ ہم رطب اللسان ہوں، کثرت سے درود شریف آپ پڑھتے رہیں. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری یہ درود مجھ پہ پیش ہوتا ہے، اور جب حضور پہ پیش ہوتا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی حضور کی. الحمدللہ. اور اس امتی کے بارے میں پھر اللہ کیسے اسے انعام دیں گے. پھر شیخ حرم نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بھی تلقین کی کہ اس عظیم ہستی کے مقابلے میں دجل و فریب کے مرقع مدعی نبوت کاذبہ اور منکر عقیدہ ختم نبوت مرزا غلام القادیانی نے
ادعائے نبوت کر کے نئی نبوت، نئی شریعت اور نئی امت کی بنیاد ڈال دی، مگر نام اسلام کا استعمال کیا، اصطلاح اسلام کی استعمال کی، وحی، الہام، صحابیت، اہل بیت، خلافت، مسجد، حرم وغیرہ وغیرہ بے دریغ استعمال کیا، جبکہ حب رسول اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم مسلمان کسی بھی مسلک کے ہوں متحد ہو کر اس دجال کے دجل کو آشکارا کریں، اگرچہ عالمی کفر اس کا پشت پناہ کیوں نہ ہو۔ اہل علم و فکر کو امت کے مسائل، امت کے آلام، امت کے درد اور امت کی ضرورتوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ علماء کرام کا فرض ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں امت کے مسائل کے حل پیش کریں۔ اسی مسجد الفلاح میں راکم ڈاکٹر سعید احمد نے دیندار اور دینداری کیا ہے، تدین ہے کیا، دینداری ہے کیا، اس کے مفہوم کو واضح کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری نماز پڑھ لینا ہے، روزہ رکھ لینا ہے، اور دینداری کو ہم نے لباس اور ظاہری مظہر میں سمجھ رکھا ہے۔ اصل دینداری اللہ کے نظام کو جو جناب محمد رسول اللہ لے کر تشریف لائے اسے برحق مان کر اس کو پورے طور عملی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ بندہ مومن اسی صراط مستقیم پر خود بھی قائم رہے اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے۔ اللہ اکبر۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ آپ یہ فرمائیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پورے صراط مستقیم کو اپنا لینا، عبادت میں، اخلاق میں، معاملات میں، عقائد میں، ہر چیز میں۔ یہ نہیں کہ صرف عبادت میں ہم مسلمان ہیں، ہم اخلاق میں بھی مسلمان ہیں، ہم معاملات میں بھی مسلمان ہیں، معاملے بھی ہمارے صحیح ہوں، کذب پہ مبنی نہ ہوں، دھوکہ دہی نہ ہو، اخلاق بھی ہمارے عمدہ ہوں، یہ ہے دینداری۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس صراط مستقیم کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ، ان راستوں پہ نہ چلو جو تمہیں صراط مستقیم سے دور کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، ان کی آپ اخلاقی زندگی دیکھیں، معاشرے میں آپ کیسے رہتے تھے، کیسے مہمان نواز تھے، کیسے ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرتے، کیسے آپ بیماروں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا، ان کی ضرورت کی فکر مندی کرتے، فکر میں رہتے۔ تو یہ معاملات کے اندر، پھر اسی طرح اللہ کی عبادت کے اندر، اور عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق، چاروں ابواب میں ہم صراط مستقیم پہ رہیں، یہ اصل دینداری ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم امت کے افراد کو یہی چیز امت واحدہ بنا سکتی ہے، اور واحد بننے سے ہی ان کی قوت ہے، اور اتباع مکمل اس نظام کی پیروی کا نام ہے، اور اس راستے سے ہٹ جانا یہ ابتداع ہے، جسے آپ لوگ عام بدعت کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے اندرونی امراض کا بھی اس میں علاج ہے۔ دینداری یہ نہیں کہ ہم اپنی عقل اور اپنی دنیاوی ضرورتوں کے تحت دین کو بدلنے کی کوشش کریں، یا ہم اپنے آباء و اجداد کے ان طریقوں پہ رہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا. بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی رسوم اور رواج کو نہیں چھوڑتے. جی ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی پایا. یا ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کیا ائت بقرآن غیر ھذا، ہم خود نہیں بدلیں گے، آپ قرآن کو بدل دیں. اس آیت میں ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے جناب رسول اللہ کو کہ آپ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے آئیں. آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے غور سے اور فکر سے کریں کہ کیا ہماری کیفیت کہیں معاذ اللہ یہ تو نہیں ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، اللہ کے قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں. جبکہ اصحاب رسول اور اہل ایمان سچے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اہل ایمان میں سے مرد وہ لوگ ہیں جو اپنے عہد میں سچے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے. جب جناب رسول اللہ کو اپنا رسول مان لیا تو پھر ان کی اتباع پہ انہوں نے ہر خواہش کو قربان کر دیا. تو راکم نے یہ کہا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ نے ہمیں اس لیے ایمان لانے کا حکم دیا اور اس لیے ان کو رجال صادقین کہا اور اس لیے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا کہ انہوں نے بلا مشروط جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. انہوں نے ابتداء کا راستہ نہیں اختیار کیا. انہوں نے عبادت میں بھی جناب رسول اللہ کو نمونہ بنایا، انہوں نے اخلاق میں بھی جناب رسول اللہ کو نمونہ بنایا، انہوں نے اپنے معاملات لین دین میں بھی جناب رسول اللہ کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ سمجھا، اور زندگی کے ہر موڑ پر جیسے میں نے عرض کیا عقائد ہوں، اخلاق ہوں، یہ اندر کی چیزیں ہیں، عبادات ہوں یا معاملات یہ باہر کی چیزیں ہیں، ہر ایک میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ اور حضرات صحابہ کو جناب رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے نمونے کے طور پہ اختیار کیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن نے اگر ایک طرف ہمیں یہ کہا کہ تمہارے لیے جناب رسول اللہ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، تو ساتھ ہی یہ کہا کہ رسول اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اتباع کیسے کرنی ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ، جیسے حضرات صحابہ نے غیر مشروط اتباع کی پیغمبر کی، اسی طرح ہم بھی آج اپنے آپ کا حساب کریں، محاسبہ کریں، سوچیں کیا آیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے. یہی جذبہ ہے جو امت کو ایک امت بنائے گا، یہی وہ جذبہ ہے جو اس ضعیف امت کو، پسی ہوئی امت کو اللہ کے فضل سے قوت اور وحدت نصیب فرمائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کی طرح حضور سے محبت و عقیدت عطا فرمائے اور حضرات صحابہ کی طرح حضور کی غیر مشروط اطاعت، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح زندگی اتباع والی اختیار کریں، اطاعت والی اختیار کریں، ابتداء اور اپنی خواہشات نفس والی زندگی اختیار نہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.